سیرت النبی عنوان اسی کے پاس سب کو جانا ہے۔ باہر صحابہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت اتنی پریشان کن تھی کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ منافقوں کے ہاتھ پیر نہیں توڑ دیں گے، اور اگر کسی نے یہ کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بعض منافق یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ اسی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور پھر 40 راتوں کے بعد اپنی قوم میں واپس آ گئے تھے۔ جب کہ لوگ ان کے بارے میں کہنے لگے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح واپس تشریف لائیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے تھے، پھر ان لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زیادتی کی وجہ سے ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے۔ انہوں نے بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے سورۃ العمران کی آیت 44 تلاوت فرمائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور محمد رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹے پیروں پھر بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حق شناس لوگوں کو بدلہ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت سن کر مجھے لگا جیسے میں نے آج سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت سے سب کے لیے موت کا برحق ہونا ثابت فرمایا، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں عام مخلوق کو بھی مرنا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد لوگ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہ کس قدر حیرت انگیز اتفاق ہے کہ یہ قسط ربیع الاول کی انہی تاریخوں میں شائع ہو رہی ہے جن میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ یہ قدرتی ترتیب اسی طرح بن گئی، ورنہ میرا ایسا کوئی باقاعدہ ارادہ نہ تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹوں فضل اور قاسم رضی اللہ عنہ نے دیا۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ غسل دینے والوں کو پانی دے رہے تھے۔ غسل کے وقت ان حضرت کی قمیض نہیں اتاری گئی۔ غسل کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، عود وغیرہ کی دھونی دی گئی۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پر لٹا کر ڈھانپ دیا گیا۔ نماز جنازہ کی کسی نے امامت نہیں کی، سب نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی، یعنی جتنے لوگ حجرہ مبارک میں آ سکتے تھے بس اتنی تعداد میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے اور باہر آ جاتے، پھر دوسرے صحابہ اندر جا کر نماز ادا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئے تو ان الفاظ میں سلام کیا، پھر تمام مہاجرین اور انصار نے بھی اسی طرح سلام کیا۔ نماز جنازہ میں سب نے 4 تکبیرات کہیں۔ انصار حضرات ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ کا نام میں جمع ہو رہے تھے تاکہ خلافت کا فیصلہ کیا جائے۔ کسی نے اس بات کی خبر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی۔ یہ دونوں حضرت فوراً وہاں پہنچے اور خلافت کے بارے میں ارشاد نبی سنایا۔ خلافت کا مسئلہ طے ہو گیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے اور فرمایا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں وفات ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک حدیث ہے، میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کی روح اسی جگہ قبض کی جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ دفن کیا جائے۔ اب یہ سوال اٹھا کہ قبر کیسی بنائی جائے، بغلی بنائی جائے یا شک کی۔ اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ بن زید بن سہل رضی اللہ عنہ بغلی قبر کھودا کرتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ الجراح شک کی قبر کھودتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان دونوں کو بلاؤ، ان میں سے جو پہلے پہنچے گا اسی سے قبر بنوا لی جائے گی۔ ان کی طرف آدمی بھیجے کہ ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے اللہ اپنے رسول کے لیے خیر ظاہر فرما۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے آئے، چنانچہ بغلی قبر تیار ہوئی۔ ایک حدیث کے مطابق ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغلی قبر ہی کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل، حضرت القاسم اور حضرت شکران رضی اللہ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت شکران رضی اللہ عنہ نے قبر میں ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا۔ یہ وہی سرخ کپڑا تھا جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے وقت اونٹ کے پالان پر بچھاتے تھے۔ یہ کپڑا اس لیے بچھایا گیا کہ وہاں نمی تھی۔ اس وقت حضرت شکران رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کہے، خدا کی قسم آپ کے بعد اس کپڑے کو کوئی نہیں پہن سکے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب ازواج ایک جگہ جمع ہو کر رو رہی تھی، ہم میں سے کوئی سو نہ سکا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان دی۔ اذان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو سارا مدینہ رونے لگا۔ لوگ اس قدر روئے کہ ہچکچیاں بند گئیں۔ اس سے بڑا صدمہ ان پر کبھی نہیں گزرا تھا اور نہ آئندہ کبھی کسی پر گزرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکی پیاسی مر گئی۔ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات سے افضل ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقع فعل والے سال میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرما بادشاہ نے کعبہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس واقعے کے 40 یا 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بشہادت صبح طلوع فجر کے وقت ہوئی۔ وہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ ولادت میں اختلافات پایا جاتا ہے، تاہم اس روز معتبر قول کے مطابق 9 تاریخ تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس روز بھی ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ اے اللہ، درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کی اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ وہ تیرے بندے اور رسول اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل ہے۔ میدان حشر میں ہمیں ان کے گروہ میں شامل فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کے خادموں میں داخل فرما۔ آمین۔ سوائے رب العزت کی ذات عظیم کے کسی کو دوام حاصل نہیں۔ صلی اللہ علیہ الحمدللہ۔ اس قسط کے ساتھ ہی سیرت النبی قدم بقدم کا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسے جس قدر پسند کیا گیا اس پر اللہ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ اس میں تقریباً 2 سال لگے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے ان گنت پہلوؤں میں پھر بھی اس میں شامل نہ ہو سکے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے تمام انسان تمام عمر بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر لکھتے رہے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے، قول سے، عمل سے یا جس طرح بھی بن پڑے یہ کام ضرور کیا جائے۔ اس وقت انسانیت کو کسی آئیڈیل کی تلاش ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہو سکتی ہے۔ بقول ذکی کیفی، تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا،
تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی۔ سبحان اللہ۔